وہ علی کہ جب ضربت لگی مسجد میں غنودگی کے عالم میں تشریف لے گئے. جب غنودگی کے عالم سے کچھ افاقہ ہوا تو دیکھیں حسن مجتبیٰ بڑی شدت سے گریہ فرما رہے ہیں. دیکھیں جتنا بافضیلت انسان ہوتا ہے نا اس کی شہادت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے. ایک عام مومن شہید ہو جائے اس کی بھی شہادت ہے، لیکن کوئی عالم شہید ہو جائے، کوئی ڈاکٹر شہید ہو جائے، جیسے جیسے جس کی فضیلت بڑی ہے اس کی شہادت بھی اتنی عظیم ہے. کائنات کا مشکل کشا وہ شہادت کی منزل پر ہے اس وقت. تو فرمایا کہ بیٹا حسن دیکھیے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، دیکھیے دادا ابراہیم اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا، صبر کر لے. یہ جملہ علامہ فاضل دربندی لکھتے ہیں کہ تاریخ آل محمد میں 2 مرتبہ کہا گیا. ایک علی نے حسن مجتبیٰ سے کہا، دوسرا جب حسین نے کربلا میں اکبر کے کلیجے سے برچھی کھینچی. اللہ اکبر. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. وقت بڑا محدود ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ کی مہربانی ہوگی اس لیے کہ میں ساتھ سفر سب کو ساتھ لے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے گریہ کریں کہ ماں فاطمہ زہرا راضی ہو جائیں کہ میرے شوہر پر گریہ کیا گیا. اللہ اکبر. جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کھینچی تھی تو اکبر کا کلیجہ تڑپا تھا. حسین نے اکبر کو زمین پر رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم اور اسماعیل کھڑے ہیں، یہ دیکھ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ دیکھ بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا. بیٹا صبر کر لے. علی مرتضیٰ کو آہستہ آہستہ اپنے گھر میں لے جایا گیا. مولا علی علیہ السلام گھر میں پہنچے. یہ 19 رمضان کا ایک ہلکا سا اشارہ کیا، میں 20 رمضان پر آ گیا. طبیب نے کہا کہ اے مولا حسن سے اگر آپ کے بابا کو دودھ پلایا جائے تو کچھ افاقہ ہو سکتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کچھ دیر بعد جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے. امام حسن نے پوچھا تم دودھ کا جام لیے کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ مولا اس نے ہمیں ساری زندگی کھانا کھلایا، اس نے ہمیں ساری زندگی پالا ہے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر اس کے پاس آئے. میں ان کوفہ کے یتیم بچوں سے کہوں گا کہ جب 20 سال بعد تم جوان ہو جانا نا تو اسی بازار سے علی کی یتیمہ سکینہ گزرے گی. اسی کوفہ سے جب سکینہ گزرے گی تو وہ دودھ نہیں مانگے گی، وہ پانی کا سوال کرے گی. جب علی کی پوتی پانی مانگے نا تو آج علی کے لیے دودھ لے کر آ گئے ہو، کل سکینہ کو تھوڑا سا پانی دے دینا. جزاکم اللہ. تفصیلی مسائل انشاءاللہ ستوہ کی مجلس میں گزارش کروں گا. صرف اتنا کہوں کہ ازبغ ابن نباتہ وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی ہے. ازبغ جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس اور ازبغ ضبط نہ کر سکے، اپنے آپ کو علی کے قدموں میں گرایا، روتے رہے. کہا کہ اے ازبغ علی کو اطمینان مل گیا، ازبغ اب علی پر گریہ نہ کر. کہا کہ مولا میں تو اپنی غربت پہ گریہ کر رہا ہوں. ازبغ نے اتنا کہا اور واپس باہر نکلے تو کسی نے سوال کیا مولا کی حالت کیا تھی؟ کہ دیکھ علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا. پٹی پر کچھ خون کے نشانات تھے. یہ آخری صحابی ہیں کہ جنہوں نے علی سے ملاقات کی. اس کے بعد علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا. میرے آخری جملے، خدا کے قسم وقت تمام ہو گیا، بس اب میرے آخری جملے. علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا. جب بچے جمع ہو گئے تو کہا کہ دیکھو یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کوفہ ہے، یہاں صبر کرنا، میری مصیبت پر حد سے زیادہ گریہ نہ کرنا. علی نے اپنے بچوں کو تسلی دی، آخری وصیتیں مکمل کی. جب وصیتیں مکمل کر لیں تو کل میں نے عرض کیا تھا وہ جملہ یہاں پر کہوں اور آگے بڑھ جاؤں. علی نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. جب ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا تو ایک بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی. کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا شہزادی ام البنین گریہ فرما رہی ہیں. ام البنین کو بلایا. کہ آپ کی گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ آقا میرے عباس سے نہیں معلوم کیا خطا ہو گئی. عباس کو بلایا، حسین کو بلایا. کہا حسین یہ کون ہے؟ کہا کہ بابا یہ میرا بھائی ہے. عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میرا آقا اور مولا. کہ عباس لا تشرب الماء قبل
ان یشرب اطفال الحسین، خبردار کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پینا عباس۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، یہ ہاتھ تو ہمیشہ کے لیے اب حسین کا ہو گیا، اس لیے کہ یہ ہاتھ فرات کے کنارے حسین کے بچوں کی خاطر کٹ گیا۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو بھیج دیا اور زینب کبریٰ کو قریب بلایا۔ شہزادی زینب کبریٰ قریب، علی کا زخمی سر ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ کے کندھے پر، شانے پر علی نے اپنا سر رکھ دیا۔ دیکھیں زخمی باپ کا سر بیٹی کے شانے پر ہے، اور کچھ کہتے رہے، نہیں معلوم کیا کہا، یہ شہزادی زینب ہی جانتی ہیں کہ کیا کہا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب شہزادی یزید کے دربار میں داخل ہو رہی تھی تو دروازے پر اپنے آپ کو بٹھا دیا اور کہنے لگی یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہاں کیوں بیٹھ گئی، بابا کو کیوں یاد کیا؟ کہ بابا کا جب آخری وقت تھا تو بابا نے کہا تھا میں تیری مدد کو آؤں گا۔ زینب گھبرانا نہیں، تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہوگا، تیرا بابا تیری مدد کو آئے گا۔ زینب اپنے مقام سے اٹھی، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، سجاد میرا بابا میری مدد کو آئے گا۔ آخری جملہ، خدا کی قسم آخری جملہ، ابھی مولا کا تابوت برآمد ہوگا، یہاں تک کہ علی نے اپنے ماتھے پر اپنے ہاتھ کو رکھا کہ اللہ یحفظکم، اللہ تمہاری حفاظت کرے، یعنی خدا حافظ۔ علی کی اولادیں پھر سے جمع ہو گئیں، کہ دیکھو وہ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، دیکھو وہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، دیکھو وہ خدیجۃ الکبریٰ موجود ہیں، وہ مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ علی نے آخری جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، علی کی سانسیں تھمنا شروع ہوئی، خدا حافظ مولا، الوداع مولا۔ علی دنیا سے رخصت ہوئے، حسن مجتبیٰ نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ یہ شب 21 رمضان ہی کا واقعہ ہے کہ غسل و کفن بھی ہوا، شب 21 میں علی کا دفن بھی ہوا۔ جب علی کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ہر درخت نے جھک کر سلام کیا، مسجد حنانہ نے جھک کر سلام کیا، اور اس کے بعد قبر امیر المومنین کے قریب پہنچے۔ حسن مجتبیٰ قبر میں اترے، حسین مظلوم نے اپنے بابا کا لاشا حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا اور قبر کو بند کر دیا گیا۔ آخری جملہ کہوں گا، اے مولا حسین، آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا ہے؟ ایک آپ کا بیٹا سید سجاد تھا، جب اپنے بابا کو دفن کرنے لگا تو دفن تو کر دیا، لیکن قبر پر پانی ڈالنے کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا، تو سید سجاد نے اپنے باپ کی قبر پر انگلی سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جسے بھوکا اور پیاسا مارا گیا تھا۔ جب علی کا جنازہ چلا تھا تو حسن اور حسین نے اٹھایا، لیکن ایک طرف سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا۔ میں کہوں گا اے جبرائیل اور میکائیل، اس جنازے کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو، لیکن کربلا میں آ جانا، میرے مولا حسین کا لاشا ہوگا، بے گور و کفن ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، پیروں میں بیڑیاں، سید سجاد اپنے بابا کا لاشا